السلام علیکم سامعین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اس کے علاوہ تمام لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں سے بس یہ کہنا چاہوں گی کہ اس جو آپ لوگوں کو اچھا خاصا ٹائم ملا ہے اس فارغ اوقات میں آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے رابطے کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کے علاوہ نماز پڑھیں. اور پھر اس کے بعد جو ٹائم بچے اس میں آپ آپس میں بیٹھ کے تمام گھر والے مل کے ہم نے اشتاق احمد کے ناول کو جو اشتاق احمد کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اس میں بہت سارے انہوں نے بچوں کے لیے بہت سارے ناول لکھے ہیں. تو وہ تمام ناول آپ لوگوں کے سامنے ہم پڑھ کے سنائیں گے. آپ لوگ تمام فیملی مل کے ہمارے ناولس کو سنیں. اور اس کے کیونکہ اشتاق احمد کی جو ناول ہیں وہ صرف بچوں کو اٹریکٹ نہیں کرتے بلکہ بڑے بچے بوڑھے سب جو ہے وہ اشتاق احمد کے ناول کو بہت ہی اچھے طریقے سے سنتے ہیں. لہٰذا آپ لوگ ہمارے ناول کو سنیں. اور آج کا جو ناول ہے وہ اشتاق احمد کا ہے گمشدگی کا راز. اس کی پہلی ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے، آپ ایپیسوڈ کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہمیں بتائیں کمنٹ میں کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کی نئی آنے والی ویڈیوز اور اس کے جو دوسرا پارٹ ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنے ٹائم کو اویل کر سکے. شکریہ. ہیلو ٹونی، غور سے سنو. نیو کالونی کے ایک چھوٹے سے مکان نمبر 307 میں ایک درمیانے طبقے کا آدمی رہتا ہے. آج شام 7 بجے تم اسے میرے پاس لاؤ گے. بہت اچھا باس. اور اسے کیا کہہ کے لے کے آؤں؟ یہ مجھے نہیں معلوم. میں تو بس شام کو 7 بجے اسے اپنے ٹھکانے پر دیکھنا چاہتا ہوں. اچھی بات ہے باس. اس کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، فاروق عثمان غوری. بہت بہتر. وہ شام کو 7 بجے آپ کے ٹھکانے پر ہوگا. اور کوئی حکم باس؟ اور یہ کہ یہ کام بہت احتیاط سے انجام دینا. کوئی تمہیں اسے ٹھکانے تک لاتے ہوئے نہ دیکھ سکے. آپ کا مطلب ہے مجھے میک اپ میں ہونا چاہیے اور اسے بھی؟ تم بہت ذہین ہو ٹونی. لیکن باس میں تو اپنا حلیہ تبدیل کر لوں گا، لیکن اس کا حلیہ کس طرح تبدیل کروں گا بھلا؟ یہ مجھے معلوم نہیں، تمہارا کام ہے. میں تمہیں تنخواہ کس بات کی دیتا ہوں ٹونی؟ معاف کیجیے گا باس. ٹونی گھبرا گیا. ساتھ ہی فون بند ہو گیا. ٹونی آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا. اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو چکے تھے. اس کا باس ہمیشہ اس سے عجیب و غریب کام لیتا تھا. یہ کام بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن بہرحال اسے کرنا تھا. اس نے جلدی جلدی اپنا حلیہ تبدیل کیا. اب وہ ایک شریف انسان نظر آ رہا تھا. اس کے 1 گھنٹے بعد وہ نیو کالونی کے مکان نمبر 307 کے دروازے پر دستک دے رہا تھا. جلد ہی دروازہ کھلا اور ایک بھولے بھالے آدمی کا چہرہ نظر آیا. آپ فاروق عثمان غوری ہیں نا؟ اس نے قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا. جی ہاں، فاروق عثمان نے حیران ہو کر کہا. مجھے آپ سے کچھ ضروری کام ہے. جی ہاں. میں کمرے کا دروازہ کھولتا ہوں. یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا. پھر ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا. اس نے کہا، اندر تشریف لے آئیں. کمرے میں ایک چھوٹی سی سادہ سی میز تھی. اس کے پاس 2 کرسیاں تھیں. دونوں آمنے سامنے ان پر بیٹھ گئے. اب فرمائیے آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ایک بہت دولت مند آدمی کا ملازم ہوں. انہیں آپ سے کچھ کام ہے. جی ہاں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بہت اچھے آدمی ہیں. امید ہے ان سے ملاقات آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی. جی ہاں. انہیں میرے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ فاروق عثمان کے لہجے میں حیرت تھی. بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں. میں نہیں جانتا انہیں آپ کے بارے میں کیا معلوم ہے اور انہوں نے کس طرح معلوم کیا. میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں، ان کا ملازم ہوں. ان کا پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. اگر آپ چاہیں تو میں اپنے ساتھ آپ کو لیے چلتا ہوں اور واپس بھی یہاں چھوڑ جاؤں گا. آپ کو اس راستے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. میں گاڑی پہ آیا ہوں. میں الجھن محسوس کر رہا ہوں. لیکن قدرتی بات ہے. لیکن آپ سوچیں، خود سوچیں. آخر وہ صاحب آپ کو جب بلا رہے ہیں انہیں آپ سے کوئی کام ہی ہو سکتا ہے. اور جب کوئی کسی سے کام لیتا ہے تو اسے اس کام کے بدلے میں کچھ معاوضہ بھی دیتا ہے. مجھے ٹھیک طور پہ معلوم نہیں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ مالی اعتبار سے آپ بہت فائدے میں رہیں گے.
میں ایک طالب علم ہوں، اللہ کی مہربانی سے میرے خراجات پورے ہو رہے ہیں، دولت کمانے کے میں چکر میں ابھی تک نہیں پڑا، نہ ایسی کوئی خواہش ہے، لہٰذا مجھے تو آپ معاف ہی رکھیے۔ چلیے آپ مالی فائدہ نہ اٹھائیں، اپنے کسی غریب رشتہ دار یا غریب دوست کو فائدہ پہنچا دیجیے گا، آپ کا جانا فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اور اس کا بھی امکان ہے کہ آپ ملک اور قوم کے کام آ سکیں۔ کیا آپ ایسی کوئی خواہش محسوس نہیں کرتے؟ جی ہاں۔ کیا بات کرتے ہیں مسٹر، آپ نے شاید مجھے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ اوہ ہاں، جی ہاں، مجھے ٹونی کہتے ہیں۔ ہاں تو مسٹر ٹونی، اگر معاملہ ملک اور قوم کا ہے تو میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تب پھر چلیے۔ جانا کہاں ہے؟ ٹونی نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولا، ماڈرن سٹی۔ اچھی بات ہے، میں ذرا کپڑے تبدیل کر لوں، اس نے کہا۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ 15 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی۔ چلیے جناب، میں تیار ہوں۔ ٹونی نے اس پہ ایک نظر ڈالی اور اسے اپنے باس کی بات یاد تھی، چنانچہ پرسکون آواز میں بولا، آپ کے حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی، اجازت ہے؟ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن صرف احتیاط کے طور پہ اور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ بات کچھ عجیب سی ہے، اس نے الجھن کے عالم میں کہا۔ آج کل 100 طرح کے لوگ معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، سمجھا کریں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھی بات ہے، آپ یہ بھی کر لیں، لیکن لمحہ لمحہ میری پریشانی میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیا آپ کوئی دولت مند آدمی ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی چکر چلائے جانے کا امکان ہو؟ اس نے منہ بنایا۔ نہیں، میں تو ایک غریب آدمی ہوں۔ بس تو پھر جو صاحب آپ کو بلا رہے ہیں وہ قومی جذبے کے تحت ہی تو بلا رہے ہیں، ہمارے ملک کے دشمن ان کے خلاف کوئی شوشے چھوڑنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اوہ ہاں، اچھا ٹھیک ہے، آپ کر لیں تبدیلی۔ ٹونی نے چند منٹ میں ہی اس کا حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیا، پھر اسے آئینہ دکھایا تو وہ اچھل پڑا۔ کمال ہے، اب تو میں خود کو بھی نہیں پہچان پا رہا۔ ہاں، یہی تو میرا کمال ہے، آئیں چلیں۔ میں گھر والوں کو دروازہ بند کرنے کے لیے کہہ دوں؟ یہیں سے کہہ دیں، آپ اس حلیے میں اندر جائیں گے تو گھر والے الجھن محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، پھر اندرونی دروازے کے پاس جا کر قدرے بلند آواز میں بولا، بیگم میں جا رہا ہوں، آپ دروازہ لگا دیجیے گا۔ جواب میں پاؤں کی زمین پہ مارنے کی آواز آئی، یہ کوئی اندر سے اشارہ ملا تھا کہ انہوں نے بات سن لی ہے۔ اب وہ باہر نکل کر کار میں بیٹھ گیا، ٹونی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، ان کا سفر 40 منٹ تک جاری رہا۔ آخر کار ایک شاندار عمارت کے سامنے کار رک گئی۔ اس کی شان و شوکت سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کے رہنے والے کیسے ہوں گے۔ ٹونی نے کار سے اتر کے دروازے کی گھنٹی بجائی، باہر کوئی پہرے دار وغیرہ نہیں تھا۔ فاروق عثمان کو یہ دیکھ کر قدرے حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی عمارت اور باہر چوکیدار تک نہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک خونخوار قسم کا پہرے دار نظر آیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ صاحب میں انہیں بلایا ہے، مجھ سے انہوں نے فون پر بات کی تھی، ٹونی نے منہ بنا کر کہا۔ ان کا نام؟ مسٹر ٹونی، اب پہرے دار سے نرم انداز میں بولا۔ فاروق عثمان غوری۔ ہاں ٹھیک ہے مسٹر ٹونی، صرف انہیں اندر آنے کی اجازت ہے، آپ کا کام بس اتنا ہی تھا۔ لیکن مجھے انہیں واپس گھر تک چھوڑ کر آنا ہے۔ اس بارے میں تو مجھے کچھ نہیں معلوم، آپ پھر یہاں میرے کیبن میں بیٹھ جائیں، پہرے دار بولا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ویسے بہتر ہے کہ تم انہیں اندر لے کر جا ہی رہے ہو، صاحب سے پوچھ لینا کہ میں ٹھہروں یا نہیں، انہیں واپس پہنچانا ہے۔ اس کا انتظام تو صاحب کر ہی دیں گے، پریشان ہونے والی کون سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں۔ شوق سے اس نے کہا اور پھر فاروق کی طرف مڑتے ہوئے بولا، آئیے جناب۔ دونوں چل پڑے۔ ایک طویل برآمدہ طے کرنے کے بعد پہرے دار نے ایک دروازے پر دستک دی۔ اندر بھیج دو، تم واپس جاؤ، اندر سے آواز آئی۔ سر، مسٹر ٹونی اپنے لیے حکم پوچھ رہے ہیں۔ وہ چلا جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ انصاف کو واپس ان کے گھر تک پہنچانا ہے۔ ضرور، میں انہیں کسی کے ساتھ بھجوا دوں گا، ٹونی جا سکتا ہے۔ جی اچھا، اس نے کہا اور اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ پہلی بار اس کا دل زور سے دھڑکا، اس نے اللہ کا نام لیا اور قدم اندر رکھ دیا۔ اندر ایک شاہانہ میز بچھی تھی، اس کے گرد نہایت پرتکلف کرسیاں رکھی تھی، سامنے والی کرسی پر ایک شریف صورت انسان بیٹھا تھا۔ اس نے نرم آواز میں کہا، تشریف رکھیے مسٹر فاروق غوری صاحب، یہی نام ہے نا آپ کا؟ جی ہاں، اس نے کہا اور حیرت زدہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور آپ ایک کیمیکل انجینئرنگ فرم میں ملازم ہیں؟ جی ہاں، یہی بات ہے۔ اور فرم کا نام شوکان کیمیکل انجینئرنگ ہے؟ جی ہاں، یہی بات ہے۔ اس کے لہجے میں حیرت، یعنی اس کے بارے میں یہ شخص ہر بات جانتا تھا۔ بہت خوب،
یعنی میرا آدمی درست آدمی کو لے کر آیا؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیے کہ کہیں کوئی غلط آدمی نہ آ گیا ہوں۔ ایک بار ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو چکا ہے، بس بہت الجھن پیش آئی تھی۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ فاروق عثمان اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا، لیکن وہ تو جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ کافی دیر تک وہ انتظار کرتا رہا۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو مجبور ہو کر اس نے کہا، جناب آپ کہاں کھو گئے؟ آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ زور سے اچھلا جیسے اچانک ہوش میں آ گیا۔ اوہ ہاں، معاف کرنا۔ اچھا، میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ ایک انجینئر ہیں اور مجھے ایک انجینئر کی ضرورت ہے۔ کیا آپ میرے ہاں ملازمت کرنا پسند کریں گے؟ لیکن جناب میں تو پہلے ہی ملازمت کر رہا ہوں۔ وہاں آپ کو معمولی تنخواہ ملتی ہوگی، 15,000 روپے، جبکہ میں آپ کو 30,000 روپے دوں گا۔ اوہ، اس کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا۔ اگر 30,000 کم ہیں تو اس سے بھی زیادہ دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ آپ مجھے اتنی تنخواہ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ بہت کام کے آدمی ہیں۔ کام کا آدمی؟ اس کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ آپ واقعی بہت کام کے آدمی ہیں۔ آخر آپ کو میرے بارے میں کیسے معلوم ہے اور کیا کیا معلوم ہے؟ آپ کو فرم کی طرف سے کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا تاکہ آپ وہاں مزید تجربہ حاصل کر لیں۔ وہاں آپ کی ملاقات ایک صاحب سے ہوئی تھی، وہ بھی وہاں تجربہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور ان کا نام ریاست مرزا تھا۔ اوہ، اب سمجھا، آپ کو یہ سب ریاست مرزا نے بتایا ہے۔ ہاں، مجھے وہاں ان کے ساتھ رکھا گیا تھا اور میں نے فرصت کے لمحات میں اپنے کچھ تجربات انہیں کر کے دکھائے تھے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئے تھے۔ یہی بات ہے، میں ابھی ان سے ملاقات آپ کی کرواتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائے۔ کیا مطلب؟ وہ یہاں ہیں؟ وہ میرا بھائی ہے، کیمیکل انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے وہاں گیا ہوا تھا، وہاں آپ کے ساتھ وقت گزارا، یہاں آیا تو آپ کا ذکر کیا۔ میں نے سوچا آپ تو بہت کام کے آدمی ہیں، آپ کو بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ جلد ہی لمبے قد کا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ آہا، ریاست مرزا صاحب، السلام علیکم۔ مارے حیرت کے اس کے منہ سے نکلا۔ وعلیکم السلام، ریاست مرزا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اس سے ہاتھ ملایا، لیکن اس کی مسکراہٹ عجیب سی تھی۔ ریاست مرزا ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گیا اور ریاست مرزا، میں نے انہیں بلا لیا۔ اگر یہ ہمارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں 30 بلکہ 40,000 روپے تنخواہ دیں گے۔ باس، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ ریاست مرزا نے کہا۔ ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں بتایا۔ ریاست مرزا نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ جو کام آپ نے مجھے کر کے دکھائے، بس وہ کام کرنے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ آپ نہایت معمولی اور سستی ترین چیزوں کے ذریعے خطرناک قسم کے بم بنا سکتے ہیں۔ صرف چند روپوں کے خرچ سے بڑے بڑے دھماکے کر سکتے ہیں۔ ان دھماکوں سے پورے شہر میں اور پھر پورے ملک میں ہلچل مچ سکتی ہے۔ بس یہی کام میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ عثمان فاروق کی آواز کانپ گئی۔ مطلب کس بات کا پوچھ رہے ہیں؟ آپ ایسی چیزیں تیار کریں گے اور بس؟ اور آپ ان کا کیا کریں گے؟ وہی جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ ہم اس ملک میں جگہ جگہ بم دھماکے کراتے ہیں، لیکن بم ہمیں بہت مشکل سے ملتے ہیں یا بہت مہنگے پڑتے ہیں، جبکہ آپ اس قدر سستے بم بنا سکتے ہیں کہ پورے ملک میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ آپ تو ملک میں بم دھماکے کراتے ہیں، فاروق عثمان چلا اٹھا۔ ہاں بالکل۔ لیکن کیوں؟ وہ چیخ پڑا۔ اس لیے کہ یہ میرا پیشہ ہے اور اس ملک میں ان گنت طاقتیں ایسی ہیں جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جا بجا دھماکے کراتی رہتی ہیں۔ اب یہ کام وہ خود تو کرتی نہیں، پوشیدہ رہ کر ہم سے یہ کام کراتی ہیں۔ ہم تو بس ان سے فی دھماکہ اپنی فیس وصول کرتے ہیں اور یہ فیس لاکھوں میں ہوتی ہے۔ غور کرو، چند روپوں کے بم سے لاکھوں روپے! ہا ہا ہا! نہیں! وہ چلا اٹھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن کھل نہ سکا۔ اس عمارت کا دروازہ صرف میرے حکم مانتے ہیں، کیا سمجھے؟ اس کا رنگ اڑ گیا، چہرے پر خوف ہی خوف سمٹ آیا۔ نہیں! اس کے منہ سے نکلا۔ اس کا گلا آن کی آن میں خشک ہو چکا تھا، سانس بھی مشکل سے آ رہا تھا۔ اب یہ تو ظاہر ہے تم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ کام کرو گے، عزت سے جی لو گے، کھا پی لو گے، نہیں کرو گے تو ذلت کی موت مرو گے۔
میں یہ کام نہیں کروں گا. اپنے ہی ملک کے اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی بموں کے ذریعے موت کے گھاٹ نہیں اتاروں گا. میں تو اس قسم کے تجربات سے بس یہ کہتا ہوں کہ شاید کسی وقت میں کوئی ایسا بم ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جاؤں جو ملک کی طاقت میں اضافہ کر دے, قوم اور ملک کے کام آ سکے. اب تم یہ بم بس میرے لیے بناؤ گے؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تم نے سنا ریاست مرزا صاحب؟ جی بھائی جان سنا. اسے لے جاؤ, اس کا دماغ درست کر دو اور مجھے آ کر خبر سناؤ کہ یہ ہمارے لیے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. نہیں, وہ پھر چلایا. ریاست مرزا اٹھا اور اسے کلائی سے پکڑ لیا. پھر اس نے اسے کمرے کے اندرونی سمت کھولنے والا دروازہ کھولا اور اسے اس کی طرف لے گیا. دوسرا سین. ان کے دروازے پہ دستک ہوئی. تینوں کے کان یکدم کھڑے ہو گئے. ہوشیار, خبردار, اس گھنٹی سے تو مجھے کیس کی بو آ رہی ہے, فاروق نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا. میرا بھی یہی خیال ہے, فرزانہ مسکرائی. میں تو تم دونوں کے خیال کی تائید کیے دیتا ہوں, لیکن ہم کر بھی کر سکتے ہیں. دروازہ تو کھولنا ہی ہوگا اور میں جا رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے محمود اٹھ کھڑا ہوا. لیکن تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھ لو باہر کون ہے. فاروق نے برا سا منہ بنایا. ہاں کیوں نہیں, فکر نہ کرو. محمود نے دروازے پہ پہنچ کے پرسکون آواز منہ سے نکالی. جی کون صاحب ہے؟ میں کیا بتاؤں, مہربانی فرما کے دروازہ کھول دیں. باہر سے ایک خاتون کی آواز سنائی دی. اتنی دیر میں محمود میجک آئی سے باہر کھڑی خاتون کو دیکھ چکا تھا. اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ خاتون برقعے میں تھی اور اس کے ساتھ ایک 12 سال کا لڑکا بھی تھا. ان کے پیچھے ٹیکسی کھڑی تھی. ظاہر ہے وہ دونوں اسی پر آئے تھے اور خاتون نے اسے روک رکھا تھا. محمود نے فوراً دروازہ کھول دیا. یہ انسپکٹر جمشید کا گھر ہے نا؟ جی بالکل. تب میں تو بالکل ٹھیک جگہ پہنچی. کیا وہ گھر پہ موجود ہیں؟ ابھی آئے نہیں, آنے والے ہیں. آپ اندر آ جائیے اور ٹیکسی والے کو فارغ کر دیں. یہ بیچارہ کب تک رکا رہے گا, یہاں ٹیکسی فوراً مل جاتی ہے. اچھی بات ہے. یہ کہہ کے وہ لگی ٹیکسی کی طرف مڑنے. آپ اندر چلیں, میں اسے فارغ کر دیتا ہوں, محمود نے کہا. جی اچھا, یہ پیسے لے لیں. آپ اندر چلیں, میں آ کر لے لیتا ہوں. وہ لڑکے کے ساتھ اندر داخل ہو گئی. محمود نے ٹیکسی کا بل دیا اور اندر آ گیا. اس وقت تک بیگم جمشید خاتون کو اپنے کمرے میں لے جا چکی تھی. جلدی وہ باہر آ گئی. محمود, فاروق, فرزانہ, تم دونوں اندر آ کر ان کی باتیں سن لو. جی اچھا. تینوں اس خاتون کے سامنے جا بیٹھے. وہ بدسور برقعے میں تھی. جی فرمائیے, کیا معاملہ ہے؟ 15 دن سے میرے خاوند غائب ہے. پولیس اب تک کچھ بھی نہیں کر سکی. کسی نے مجھے یہاں آنے کا مشورہ دیا. غرض پن تو دیوانہ ہوتا ہے, میں چلے آئے, لیکن انسپکٹر صاحب تو. آپ فکر نہ کریں, وہ آتے ہی ہوں گے. آپ تفصیل بتا دیں. 15 دن پہلے شام کے وقت ایک شخص اپنی کار میں آیا تھا. اندر آ کر اس نے میرے خاوند سے کچھ بات کی. میرے خاوند اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا, بس اتنا کہ ان کے ساتھ جا رہا ہے, ایک ضروری کام ہے, 1-2 گھنٹے تک لوٹ آؤں گا. اس شخص کا نام انہوں نے ٹونی بتایا تھا اور وہ انہیں ماڈل سٹی کے لیے لے جانا چاہتا تھا. بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم. وہ خداحافظ کہہ کے چلے گئے. جب رات گئے تک نہ آئے تو میں نے ادھر ادھر ہر طرف فون کیے, کچھ پتہ نہ چلا. رات بھر پریشان, صبح بھی نہ لوٹے. آخر پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ درج کرائی. اس واقعے کو آج 15 دن ہو گئے ہیں, لیکن پولیس کچھ بھی معلوم نہیں کر سکی. میں اکیلی عورت ہوں, 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. یہ بیٹا بیٹیوں سے چھوٹا ہے, لہٰذا گھر میں چھوٹے بیٹے کو بہنوں کے پاس چھوڑ کر آئی تھی. رو رو کر تو ہم سب کا برا حال ہو گیا ہے. دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آئی. پولیس کوئی حوصلہ افزا بات نہیں کرتی, بس یہ کہہ دیتے ہیں تلاش کر رہے ہیں, مل جائیں گے, فکر نہ کریں. یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئی. آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار نہیں ہیں جو اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکے؟ محمود نے پوچھا. میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, خاوند بھی اکیلے ہیں. ان حالات میں بس ہم اکیلے ہی ہیں. پڑوس کے لوگ ہیں, وہ بیچارے سوائے ہمدردی کے اور کر بھی کیا سکتے ہیں. صبح شام محلے کی عورتیں میرے پاس آ جاتی ہیں اور بیٹھ کے واپس چلی جاتی ہیں. اچھی بات ہے. آپ کے خاوند کرتے کیا ہیں؟ محمود نے پوچھا. وہ کیمیکل انجینئر ہیں, ایک فرم میں ملازم ہیں. فرم کا نام ہے شکان کیمیکل انجینئرنگ ورکس. آپ نے ان کے فرم والوں سے رابطہ کیا؟ جی ہاں, فرم کے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں. وہ بھی کئی بار گھر کے چکر لگا کے بات چیت بھی کرتے رہے ہیں. مطلب یہ کہ ان سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کر رہے ہیں. نقد رقم بھی مجھے دے کے گئے ہیں. ان کا نام؟ واصف طوفانی. فرم کا فون نمبر وغیرہ؟ جی ہاں, سب کچھ ہے. یہ کہہ کے اس نے فون نمبر لکھوا دیے.
पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है? महमूद ने पूछा। फर्रुखाबाद। अच्छी बात है, हम आपको आपके घर तक छोड़ आते हैं, इसके बाद उनके केस पर काम शुरू कर देंगे। आप पूरी तरह मुतमईन रहिए, अगर आपके खावंद जिंदा है तो हम उन्हें आप तक पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह, और इसके अलावा कोई दूसरी सूरत है तो भी हम उनका सुराग ज़रूर लगाएंगे ताकि आपकी उलझन तो ख़त्म हो जाए, वरना इस तरह तो आप लोग सारी ज़िंदगी परेशान ही रहेंगे। आप ऐसी बातें ना करें, हमारे दिल गवाही दे रहे हैं कि वो जिंदा सलामत हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आइए चलिए। मैं टैक्सी में चले जाऊंगी। जी नहीं, हमें आपका घर भी तो देखना है और वहाँ कुछ काम भी अंजाम देने हैं। जी क्या मतलब? मतलब ये कि उनकी तस्वीर, उनकी उंगलियों के निशानात, उनके बारे में तमाम तर मालूमात हासिल करना होंगी। ओह, पुलिस ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो चौंक कर बोली। इसीलिए तो वो अब तक कुछ भी नहीं कर सके। आए चलें। वो इन्हें बाहर ले आए, पर बेगम जमशेद ने भी इन्हें सीने से लगा के तसल्ली दी। बच्चे को प्यार किया, मुसलसल रोने की वजह से इसकी हालत बहुत ख़राब नज़र आ रही थी। फिर वो इन्हें अपनी कार में लेकर घर आ गए। खातून इन्हें अंदर ले आई। पहले तो आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम आयशा है। फारूक उस्मान साहब की तस्वीर, कागजात, मुलाजमत के कागजात वगैरह सब कुछ निकाल कर ले आए। हैरत है, कमाल है, पुलिस ने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया। हमारा अपना तरीका है, उनका अपना। फिर खातून ने तमाम चीज़ उनके सामने ला के रख दी और बोली, आप चाय पीना पसंद करेंगे या कोई और चीज़? जब आप हमारे घर आई थी उस वक्त हम शाम की चाय पीकर फारिग हुए थे, और हम अपने वक्त के अलावा कुछ नहीं खाते पीते, लिहाजा तकल्लुफ़ ना करें और हमें अपना काम करने दें। फिर वो इन कागजात में गुम हो गए। उन्होंने ज़रूरी चीज़ें एक फ़ाइल में अलग कर ली। आखिर खातून से बोले, हमने सब चीज़ें अलग कर ली हैं, ये फ़िलहाल हमारे पास रहेंगी। इनके मुताले से हमें मालूम हुआ है कि आपके खावंद केमिकल इंजीनियरिंग की तालीम के लिए मुल्क से बाहर भी गए थे। जी हाँ, यही बात है। अच्छी बात है, आप दुआ करें, काम शुरू हम करते हैं। वो उठ खड़े हुए। उन्होंने रुखसती अंदाज में हाथ हिलाए और बोले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो उन्हें दरवाजे तक रुखसत करने आई। ऐसे में महमूद ने कहा, आपको माली परेशानी तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उनकी तनख्वाह माकूल है और इसमें हर माह काफ़ी पैसे बचा भी लेती हूँ, घराना तो मुख्तसर है। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे। वो बाहर निकलकर कार में बैठ गए। क्या ख्याल है, पहले घर चलें और अब्बा जान से इस केस पर बात करें या कुछ काम करने के बाद घर जाएं? महमूद ने पूछा। अच्छा, और अगर अब्बा जान ने पूछ लिया कि अब तक तुम लोगों ने क्या किया तो क्या जवाब देंगे? फरजाना बोली। अच्छी बात है, फिर पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। वो फर्रुखाबाद के पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए। वहां इंस्पेक्टर खाबर बहलूल मौजूद थे। उसने उन्हें कार से उतरते हुए देखा तो बहुत हैरान हुआ। अस्सलाम वालेकुम, हम एक सिलसिले में आपसे मिलने के लिए आए हैं। पहले तो ये बताएं कि आप लोग कार कैसे चलाते फिर रहे? क्या हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही? गजब खुदा का, आप कार चलाते फिर रहे हैं और इसी हालत में पुलिस स्टेशन में भी आ गए। क्या आपको मालूम नहीं, कार चलाने के लिए लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है और लाइसेंस कम उम्र नौजवानों को जारी नहीं होते। ये सब बातें हमें मालूम है लेकिन आपको एक बात नहीं मालूम। महमूद मुस्कुराया। वो क्या? वो ये कि हमारे पास खुसूसी इजाज़तनामा मौजूद है। इसकी बिना पर हम कार चला भी सकते हैं और चलाते हुए किसी पुलिस स्टेशन भी आ सकते हैं। खसूसी इजाज़तनामा? क्या मतलब है? क्या बात हुई? कहाँ है इजाज़तनामा? ये रहा। महमूद ने इजाज़तनामा निकाल कर इनके सामने रख दिया। वो धेड़ उम्र का एक संजीदा सा आदमी था। इजाज़तनामा देखकर उसके चेहरे पे हैरत दौड़ गई। उसने कहा, ओहो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो आप लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, आप पहचान लीजिए और हमें फारूक उस्मान गौरी के बारे में बता दें। फारूक उस्मान गौरी? कौन फारूक उस्मान? इस नाम के एक साहब 15 दिन पहले गायब हो गए हैं। वो केमिकल इंजीनियर हैं और कोई शख्स उनसे मिलने आया था। उसने ना जाने उनसे क्या बात की, वो उसके साथ चले गए और लौट कर नहीं आए। उनकी बीवी सिर्फ इतना बता सकती हैं कि वो शख्स उन्हें मॉडल सिटी ले जाना चाहता था और बस। अच्छी तरह मालूम है जनाब, अच्छी तरह। हमने उनकी तलाशी में कोई कसर उठा नहीं रखी, लेकिन अब तक हम इन्हें तलाश करने में कामयाब नहीं हो सके। आपने इस सिलसिले में क्या कुछ किया? महमूद ने पूछा। हमने हमने मॉडल सिटी के चक्कर लगाए, उनकी शनाख्ती कार्ड पे मौजूद तस्वीर लोगों को दिखाई कि ये शख्स इस तरफ कहीं नजर आया। किसी ने इनके बारे में कुछ नहीं बताया। और जी, इससे ज़्यादा भला हम कर भी क्या सकते हैं? जिस फर्म में वो काम करते हैं, क्या आप वहाँ भी गए? नहीं,
اس گمشدگی کا تعلق فرم سے تو ہے ہی نہیں، انہیں تو کوئی گھر سے لے کر گیا. اگر وہ شخص فرم سے لے کر جاتا تو ہم وہاں تفتیش کرتے. اچھا، شکریہ، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو آپ اس کیس پہ کام کریں گے؟ ہم اپنے آپ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے، ان کی بیوی ہمارے پاس آئی تھی، اسی لیے ہم نے کام شروع کیا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ لو جی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہونے لگا؟ ویسے ہی شخص ملے گا نہیں، ظاہر ہے کسی نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے. لیکن کیوں؟ وہ کوئی دولت مند آدمی تو نہیں، پھر کیوں اسے کوئی ٹھکانے لگانے لگا؟ کوئی اور وجہ ہوگی، دشمنی کا کیس بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ صاحب خود ہی کسی وجہ سے غائب ہو گئے ہوں. اچھی بات ہے، ہم چلتے ہیں۔ اب ان کا رخ شوقان کیمیکل ورکس کی طرف تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا وہ ایک بڑی فرم تھی، بہت وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا سادہ دروازہ کسی قلعے کے دروازے جیسا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے ایک کار سے اترے، دروازے پر مسلح پہرے دار موجود تھے۔ بائیں ہاتھ پر ایک کیبن تھا، اس کی پیشانی پر استقبالیہ لکھا ہوا تھا۔ تینوں اس کی طرف بڑھ گئے۔ کیبن میں ایک نوجوان آدمی چوکس بیٹھا نظر آیا۔ انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا، ہمیں فرم کے مینیجر صاحب سے ملنا ہے۔ خیریت ہے؟ اس نے منہ بنایا۔ فرم کا ایک ملازم 15 دن سے غائب ہے، ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ آپ تو خود بچے ہیں۔ ہمارا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے۔ کیا واقعی محکمہ سراغ رسانی میں بچے بھی ملازم ہیں؟ جی نہیں، ہم تنخواہ کے بغیر کام کرتے ہیں، محمود نے منہ بنایا۔ میرا خیال ہے بہت مصروف ہیں، آپ سے ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ تب پھر فاروق عثمان غوری صاحب کے بارے میں جو صاحب بھی ہمیں بتا سکیں، ہماری ملاقات آپ ان سے کرا دیں۔ آپ نے کیا نام بتایا؟ فاروق عثمان غوری؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، بتایا تو یہی نام ہے۔ اس نام کے شخص تو 15 دن پہلے ملازمت سے استعفیٰ دے کر جا چکے ہیں۔ کیا؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ میری معلومات تو یہی ہیں۔ ٹھہریے، میں آپ کو وزیر خان سے ملوا دیتا ہوں، وہ اس بارے میں آپ کو بتا سکیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ میرا اطمینان کرا دیں کہ کیا آپ کا تعلق واقعی محکمہ سراغ رسانی سے ہے؟ ہاں بالکل، ضرور اطمینان کیجیے، محمود نے کہا اور اپنا کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کارڈ کو پڑھا اور پھر فون پر بات کرنے لگا۔ آخر فون رکھ کر اس نے کہا، آپ سیدھے اندر چلے جائیں، کمرہ نمبر 229 تک پہنچ جائیں گے، اس میں وزیر خان موجود ہے۔ ان کا عہدہ کیا ہے؟ سپروائزر ہیں، فاروق عثمان غوری انہی کے ماتحت کام کرتے تھے۔ اچھی بات ہے، شکریہ۔ اب وہ کمرہ نمبر 239 میں پہنچے۔ وزیر خان ایک بھاری بھرکم سا آدمی تھا، اس کی آنکھیں بالکل گول تھیں، دیکھنے میں کافی تیز نظر آتا تھا۔ آپ وزیر خان ہیں؟ ہاں، یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ محکمہ سراغ رسانی سے کچھ لوگ آئیں گے۔ ہاں، ہم ہی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ رہا ہمارا کارڈ، اور آپ ہمیں فاروق عثمانی کے بارے میں بتا دیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ 15 دن سے غائب ہے؟ معلوم ہے، لیکن 15 دن پہلے وہ یہاں سے استعفیٰ دے کر جا چکے ہیں۔ کیا انہوں نے خود استعفیٰ دیا تھا؟ نہیں، اس نے استعفیٰ لکھ کر ڈاکے سے بھی بھیجا تھا۔ آپ لوگوں نے ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا؟ ہاں کیا، ادھر سے معلوم ہے وہ غائب ہیں، وہ ملتے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں نا۔ ویسے وہ بہت بہترین انجینئر ہیں۔ جو ہی اس کی گمشدگی کا مسئلہ حل ہوا اور اس کی واپسی ہوئی، فرم اس سے ضرور رابطہ کرے گی اور پھر واپس آنے کی کوشش کرے گی۔ خوب، ہمیں اس کی فائل چاہیے، ملازمت کی فائل، محمود نے کہا۔ میں فرم کے مالک کی اجازت کے بغیر وہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ ان سے پوچھ لیں، اگر وہ دینے سے انکار کریں گے تو ہم محکمے کے احکامات کے ذریعے وہ فائل حاصل کر لیں گے، محمود نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے تیز نظروں سے گھورا، پھر فون پہ نمبر ملایا اور لگا ان کے بارے میں بات کرنے۔ آخر اس نے فون کا ریسیور رکھ دیا اور بولا، فرم کے مالک کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو اس طرح فائل نہیں دے سکتے، محکمے کی طرف سے باقاعدہ تحریر آئے گی تب دیں گے۔ اچھی بات ہے۔ فرم کے مالک کا نام کیا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ واصف طوفانی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وزیر خان کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ محمود نے اس کو فوراً نوٹ کیا اور بولا، کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم وہ فائل حاصل نہیں کر سکیں گے؟ نہیں، بھلا میں کیوں خیال کرنے لگا؟ اس نے جلدی سے اپنی طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب ہو گئی۔ وہ باہر نکل آئے۔ انہوں نے سب انسپکٹر اکرام کے نمبر ڈائل کیے۔ سلسلہ ملنے پر محمود نے کہا، محمود بات کر رہا ہوں انکل۔ کیا معاملہ ہے؟ شہر میں ایک فرم ہے، شوقان کیمیکل ورکس، اس کے مالک کا نام واصف طوفانی ہے، میلہ سارم کالونی میں واقع ہے۔ اس کے مالک
کو محکمے کی طرف سے آپ حکم جاری کر دیں کہ وہ فاروق عثمان غوری کی فائل امانت کے طور پر محکمے کے حوالے کر دیں۔ فاروق عثمان کیمیکل انجینئر 15 دن سے غائب ہیں۔ ہم گمشدگی کے اس کیس پر آج سے کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی صاحب کی بیوی نے ہم سے رابطہ کیا تھا۔ اچھی بات ہے، میں سمجھ گیا، 1 گھنٹے کے اندر فائل تم لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ ہوئی نا بات۔ اور پھر وہ گھر پہنچ گئے۔ ابھی 1 گھنٹہ پورا نہیں ہوا تھا کہ فائل ان کے سامنے موجود تھی اور وہ اس کا بغور مطالعہ کر رہے تھے، اور انسپکٹر جمشید ابھی تک لوٹے نہیں تھے۔ اسے میں دروازے پر گھنٹی بجی، انسپکٹر جمشید آ گئے تھے۔ محمود نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ جو ہی انسپکٹر جمشید اندر داخل ہوئے، وہ چونک اٹھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ خیر تو ہے ابا جان؟ محمود نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے کہا۔ کیا مطلب؟ شہر میں ایک عجیب قسم کا دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے کے بارے میں ماہرین کچھ معلوم نہیں کر سکے۔ دھماکہ ایک فرم کے اندر ہوا ہے، جبکہ اس فرم میں تلاشی کے بغیر کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا، اور تلاشی جدید ترین آلات سے لی گئی ہے۔ اس ساری احتیاط کے باوجود کوئی دھماکہ خیز مواد اندر لے جانے میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ حیرت انگیز بات ہے۔ لیکن آپ کیوں پریشان ہیں ابا جان؟ اس طرح تو دھماکہ خیز مواد سرکاری اداروں میں بھی لے جایا جا سکے گا، اور وہاں بھی آسانی سے دھماکے ہوں گے۔ یہ ہے میری پریشانی کی اصل وجہ۔ تب پھر آپ نے پروفیسر انکل سے کیوں نہیں رابطہ کیا؟ محمود نے پوچھا۔ کر چکا ہوں، وہ بس آنے ہی والے ہوں گے، ساتھ ہی خان رحمان بھی آئیں گے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے ریسیور اٹھایا تو ایک کھردری آواز سنائی دی۔ پہلا دھماکہ مبارک ہو، دوسرے کا انتظار کریں۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ جاؤ محمود، دروازہ کھول دو، انسپکٹر جمشید نے فکرمندانہ انداز میں بولے۔ جلد ہی محمود پروفیسر داؤد اور خان رحمان کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہائے، یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں جمشید؟ تمہاری صورت میں 12 بج رہے ہیں، ایسے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسی ہی کچھ بات ہے، ایک فرم میں دھماکہ ہوا ہے۔ اوہو، یہ خبر تو دردناک ہے، لیکن نہیں تو نہیں، ایسی خبریں تو آئے دن سننے میں آتی ہیں، پروفیسر داؤد بولے۔ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ فرم میں داخل ہونے والے کی پوری طرح تلاشی لی جاتی ہے، اس کے باوجود دھماکہ ہو گیا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دھماکہ عجیب و غریب ہوا، یعنی اپنی نوعیت کا پہلا دھماکہ۔ اس میں کوئی چیز نہیں پھٹی، یعنی لوہے یا شیشے کے ٹکڑے بھی نہیں بکھرے۔ اس کے باوجود کیا جمشید؟ اس کے باوجود 30 آدمی مارے گئے۔ شاید وہ کوئی گیس بم تھا۔ دھماکہ ہوا اور لوگ لمبے لیٹ گئے۔ مطلب یہ کہ جس جگہ دھماکہ ہوا وہاں 30 ہی افراد تھے اور ان میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ اوہو، تب تو واقعی وہ گیس بم تھا۔ لیکن جمشید، آج کل کے دور میں گیس بم بھی تو نئی چیز نہیں ہے، پروفیسر داؤد بولے۔ گیس بم نئی چیز نہیں، لیکن بم تو ہوتا ہے نا، جبکہ اس فارم میں کوئی بم اندر نہیں لے جایا گیا، نہ وہاں بم کے ٹکڑے ملے۔ آخر دھماکہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو پھر وہاں جا کر ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ چلو جمشید، اسی وقت چلتے ہیں، کیونکہ یہ خبر تو واقعی اچھی نہیں ہے۔ اس طرح تو لوگ یہ دھماکے کہیں بھی کرا سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے، اور انہوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اعلان کر دیا؟ کیا مطلب؟ وہ ایک ساتھ بولے۔ مجھے ابھی ایک گمنام فون موصول ہوا ہے۔ فون کرنے والے کی آواز کھردری تھی اور اس نے کہا کہ پہلا دھماکہ مبارک ہو، دوسرے کا انتظار کرو۔ کیا؟ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خاص طور پر ہمیں چیلنج کیا ہے، انسپکٹر جمشید فکرمندانہ انداز میں بولے۔ اللہ اپنا رحم کرے، اٹھو جمشید، بس اب اٹھو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن محمود، فاروق اور فرزانہ جھکے تو بیٹھے رہے۔ کیا بات ہے، تم لوگ ساتھ نہیں چلو گے؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا۔ ابا جان، ہم اس وقت ایک اور کیس میں الجھے ہوئے ہیں، اور اس پہ کام کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جلدی سے تفصیل سناؤ، انسپکٹر جمشید بڑبڑائے۔ انہوں نے فاروق عثمان غوری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس کے خاموش ہونے پر انسپکٹر جمشید نے پوچھا، اس فرم کا نام کیا ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں؟ شوکان کیمیکل ورکس۔ کیا؟ انسپکٹر جمشید زور سے چلائے۔ مارے حیرت کا ان کا برا حال ہو گیا۔ وہ جلدی سے بولے، کیا بات ہے ابا جان؟ وہ دھماکہ اسی فرم میں ہوا ہے۔ کیا؟ اس بار چلانے کی باری ان تینوں کی تھی۔ چند لمحے وہ ایک دوسرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتے رہے۔ ایسے میں خان رحمان کی آواز ابھری، اللہ اپنا رحم کرے، اس کیس میں تو شروع سے ہی دھماکے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میں اور تم اتفاق سے ایک ہی کیس میں الجھ گئے۔ یہ دو نہیں بلکہ ایک ہی کیس ہے۔ اب تو یہی بات کہی جا سکتی ہے۔
तब फिर तुम हमारे साथ चलो। वैसे तुम्हारा इरादा अब इस सिलसिले में क्या कदम उठाने का था? ابھی تو ہم نے صرف یہ سوچا تھا کہ آپ کو حالات بتا کر مشورہ کریں گے اور آپ جو ہدایت دیں گے وہ کریں گے، لیکن یہاں تو اونٹ اور ہی کروٹ بیٹھ گیا، محمود نے جلدی جلدی کہا۔ ان اونٹوں میں بھی بس یہی بات ہے، جب دیکھو کسی اور ہی کروٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ انسپکٹر جمشید نے اسے تیز نظر سے گھورا، جیسے کہہ رہے ہو ہے کوئی تک اس جملے کا؟ فاروق سے ہمسا گیا۔ معافی چاہتا ہوں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے اور کہا، کس بات کی؟ اس بات کی کہ مجھے اونٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حد ہو گئی، فرزانہ چلا اٹھی۔ دیکھو میرا خیال ہے کہ ہم شوقان کیمیکل ورکس ہوتے اصل میں دوسرے دھماکے کے بارے میں فکر مند ہوں، نہ جانے وہ لوگ کہاں دھماکہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ اپنا رحم فرمائے۔ پھر وہ شوقان مل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جلد ہی وہ مل کے مالک کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کا نام واصف طوفانی تھا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ کافی بے چین نظر آ رہا تھا۔ ہم اس کمرے کو دیکھنا چاہتے ہیں جس میں دھماکہ ہوا، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایک کمرے میں اتنے آدمی کیا کر رہے تھے۔ وہ کمرہ نہیں، بہت بڑا ہال ہے۔ اس میں کیمیکل تیار کرنے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ ان مشینوں پر 30 آدمی کام کر رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا اور وہ 30 کے 30 ملازم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تب تو وہ دھماکہ آپ کے اپنے کیمیکل کا بھی ہو سکتا ہے۔ جی نہیں، یہ کام تو یہاں برسوں سے ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں تو ہمیں پوری معلومات ہے۔ دھماکے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ یہ تو باہر سے دھماکے کا مواد اندر آیا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ اچھی بات ہے، ہم اس ہال کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ان سے فاروق عثمان غوری کے بارے میں کیوں نہ کچھ معلوم کر لیں؟ محمود بول اٹھا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ آپ کے ملازم فاروق عثمان غوری صاحب 15 دن سے غائب ہیں۔ ہاں وہ تو ہے، تو پھر؟ فاروق عثمان غوری کیمیکل انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھی گئے تھے۔ ہاں بالکل گئے تھے، اسی لیے تو ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کے انہیں ملازم میں رکھا گیا تھا۔ کیا ان کی گمشدگی سے اس دھماکے کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ جی نہیں، ایسا تو کوئی امکان نہیں۔ اچھی بات ہے، ہمیں آپ وہ ہال دکھائیے۔ کیا وہاں سے لاشیں اٹھوائی جا چکی ہیں؟ محمود نے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، لاشوں کے اٹھائے جانے کے بعد پولیس نے اس ہال کو سیل کر دیا تھا، وہ بدسور سیل ہے، اب آپ دیکھ لیں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو کون سا پولیس اسٹیشن لگتا ہے؟ پولیس اسٹیشن اسارم کالونی۔ انہوں نے فون کیا اور دوسری طرف سے کہا گیا، یہ پولیس اسٹیشن اسارم کالونی ہے۔ اور میں انسپکٹر جمشید بات کر رہا ہوں۔ شوقان کیمیکل کے ہال میں ایک دھماکہ ہوا ہے، 30 آدمی مارے گئے ہیں۔ ہال سے لاشیں اٹھوانے کے بعد آپ نے اس کو سیل کر دیا۔ ہم سب اس ہال کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ جی ضرور، میں چابی بھیج دیتا ہوں یا پھر آپ سیل توڑ دیں اور تالا لگا دیجیے گا پھر۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، اس سے تو وقت بچے گا، شکریہ۔ اب انہوں نے سیل توڑ دیا اور اندر داخل ہوئے۔ اندر کہیں کوئی گڑبڑ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ظاہر ہے اندر ایک دھماکہ ہوا تھا اور کوئی گیس پھیل گئی تھی۔ اندر کام کرنے والے فرش پر گرتے چلے گئے ہوں گے اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی ہوگی۔ ان حالات میں لاشیں اٹھوانے کے بعد وہاں کوئی گڑبڑ کہاں ہونے لگی؟ انہوں نے بغور پورے ہال کا جائزہ لیا، کہیں کوئی ایسی ویسی چیز نظر نہ آئی۔ ایسے میں فرزانہ نے کہا، مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے، کسی کو تو کوئی چیز نظر آئی۔ اب بتا بھی دو کہ وہ کیا چیز ہے۔ ایک لفافہ، خط پوسٹ کرنے والا لفافہ۔ لیجیے اور سنیے۔ محترمہ کو نظر بھی آیا تو خط پوسٹ کرنے والا ایک لفافہ۔ حد ہو گئی، محمود نے برا سا منہ بنایا۔ توبہ ہے فرزانہ، کہ تم کوئی کام کی چیز نہیں دیکھ سکتی؟ فاروق جھلا اٹھا۔ میرا خیال ہے یہ لفافہ اہم ہو سکتا ہے۔ انسپکٹر جمشید کی آواز سنائی دی۔ جی کیا مطلب؟ ان کے چہرے پہ حیرت دوڑ گئی۔ انسپکٹر جمشید لفافے کی طرف بڑھ گئے، لیکن ان سے پہلے فرزانہ پہنچ چکی تھی۔ وہ لفافہ اٹھانے کے لیے جھکی، وہ ایک میز کے نیچے پڑا تھا، میز پہ آلات نصب تھے۔ خبردار فرزانہ، انسپکٹر نے گھبرا کر کہا۔ کیا ہوا ابا جان؟ فرزانہ گھبراتے ہوئے بولی۔ لفافے کو ہاتھ نہ لگانا، اس پر کسی کی انگلی کے نشانات بھی ہو سکتے ہیں۔ میں تو چٹکی سے اٹھانے لگی تھی ابا جان، فرزانہ مسکرائی۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس نے احتیاط سے لفافہ اٹھا لیا، وہ بالکل سادہ سا تھا، سفید رنگ کا عام سا لفافہ۔ انہوں نے اس کو کھول کے دیکھا، لفافے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اسی وقت اس کو ایک بڑے لفافے میں رکھ لیا تاکہ گھر جا کر اس پر سے انگلیوں کے نشانات اٹھا سکیں۔ اب معلوم نہیں اس لفافے سے اس دھماکے کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، فاروق بڑبڑایا۔ امکان تو ہے، کیونکہ ہال میں اور کوئی چیز بھی تو نظر نہیں آئی۔
اب وہ فرم کے مالک کے کمرے میں آ بیٹھے. انہوں نے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا. اس ہال سے ہمیں صرف ایک لفافہ ملا ہے اور بس. لفافہ؟ ذرا مجھے دکھائیے، واصف طوفانی نے کہا. انسپکٹر جمشید نے لفافے میں سے لفافہ نکال کر اسے دکھایا. اس نے لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. نہیں، آپ اس سے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اوہو، مگر وہ کیوں؟ اس پر کسی کے انگلیوں کے نشانات ہو سکتے ہیں. اس طرح ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفافہ کس کے پاس تھا. مہربانی فرما کے آپ ان 30 ملازمین کی ملازمت کی فائل دے دیں اور ان میں سب کی انگلیوں کے نشانات ہوں گے. ہم لفافے پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات سے ان نشانات کو ملا کر دیکھیں گے. اور ہاں، اپنے گمشدہ ملازم فاروق عثمان غوری کی فائل بھی ہمیں دے دیں. اوہ اچھا ٹھیک ہے. ریکارڈ لے کر وہ گھر پہنچے. اب انہوں نے لفافے پر سے انگلیوں کے نشانات اٹھایا، پھر فائلوں سے ملاتے چلے گئے. اوہو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ انسپکٹر جمشید چلا اٹھے. جو آپ دیکھ رہے ہیں مہربانی فرما کے ہمیں بھی تو دکھا دیں. فاروق نے پرجوش انداز میں کہا. اس لفافے پر 2 آدمیوں کی انگلیوں کے نشانات ہیں. ایک نشانات ہے ظفر انجم کے اور دوسرے نشانات ہیں فاروق عثمان کے. انسپکٹر جمشید نے کہا. کیا؟ مارے حیرت کے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. پھر انسپکٹر جمشید بولے. اور اس کا مطلب ہے کہ فاروق عثمان زندہ ہے، جہاں کہیں بھی ہے. گویا اس لفافے میں موت ڈال کر انہوں نے ظفر انجم کے حوالے کی تھی. آخر کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب ہم کس صورت بتا سکتے ہیں ابا جان؟ محمود نے حیران ہو کر کہا. اس میں عجیب پہلو یہ ہے کہ فاروق عثمان غوری 15 دن سے غائب ہیں اور فرم کے ایک اور ملازم کو یہ بات معلوم تھی. کیونکہ اگر معلوم نہیں تھی تو اس کی جیب میں وہ لفافہ کیوں تھا جس پر فاروق عثمان کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں؟ صاف ظاہر ہے ظفر انجم کو معلوم تھا اور وہ لفافہ اسے فاروق عثمان ہی سے ملا تھا. لیکن افسوس، ہم ظفر انجم سے معلوم نہیں کر سکے کہ فاروق عثمان کہاں ہے. لیکن جمشید، ہم ظفر انجم کے بارے میں تو فرم کے مالک سے معلوم کر سکتے ہیں. یہ شخص کہاں رہتا ہے، کس قسم کا آدمی تھا، یہ سب کچھ. خان رحمان نے پوچھا. گھر کا پتہ تو فائل میں موجود ہے. میرا خیال ہے پہلے ہم اس کے گھر والوں سے کیوں نہ مل لیں؟ دیکھو، وہ تو بہت زیادہ غمزدہ ہوں گے، ان سے بات کرنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا کیوں نہ ہم پہلے فرم کے مالک سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے، تو پھر کریں فون. انہوں نے واصف طوفانی کے نمبر ملایا. سلسلہ ملتے ہی اس کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی. واصف طوفانی بات کر رہا ہوں. اور میں انسپکٹر جمشید ہوں. ہمیں آپ کے مقتول ملازم ظفر انجم کے بارے میں معلومات درکار ہیں. آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہلاک ہونے والے 30 میں سے ایک؟ جی ہاں. ظفر انجم کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ یہ شخص کیسا آدمی تھا؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر کس کے ساتھ تھا؟ یہ شخص فاروق عثمانی غوری کا دوست تھا. اوہو اچھا. وہ دھک سے رہ گئے. کیوں؟ کیا ہوا؟ ہال میں جو لفافہ ملا ہے اس پر 2 آدمیوں کے نشانات ملے ہیں. ایک ظفر انجم کے اور دوسرے خود فاروق عثمان کے. کیا؟ ہمارے حیرت کے واصف طوفانی چلا اٹھا. چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی آواز دوبارہ ابھری. اس کا مطلب ہے ظفر انجم کو معلوم تھا کہ فاروق عثمانی کہاں ہے. نظر تو یہی آتا ہے، ورنہ اس لفافے پر خود اس کی انگلی کے نشانات کے ساتھ فاروق عثمان کی انگلیوں کے نشانات کیوں ہے؟ یہ تو واقعی عجیب بات ہے بھائی. اور جناب، اس بات کا بھی امکان ہے کہ ظفر انجم کو قتل ہی اس لیے کیا گیا ہو کہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ فاروق عثمان کہاں ہے، لہٰذا اسے ختم کر دیا گیا. کیا آپ بات کرتے ہیں انسپکٹر صاحب؟ میری فرم کے 30 آدمی ہلاک ہوئے ہیں، ایک نہیں. وہ دھماکہ صرف اور صرف ظفر انجم کے لیے تھا، لیکن زد میں دوسرے بھی آ گئے. لیکن بہرحال یہ صرف میرے اندازے ہیں اور اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں. آخر یہ سب چکر ہے کیا؟ چکر کے بارے میں معلوم کرنے کے چکر میں چکرا رہے ہیں ہم. انسپکٹر جمشید نے پورا سمو بنایا اور السلام علیکم کہہ کر فون بند کر دیا. ہیں؟ یہ جملہ آپ نے کہا ابا جان؟ محمود نے حیران ہو کے پوچھا. ہاں. کیوں؟ کیا ہوا؟ کہیں آپ میں فاروق کی وہ تو حلول نہیں کر گئی؟ دت تیرے کی. انسپکٹر جمشید نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور وہ سب مسکرا دی. ایسے میں فون کی گھنٹی بجی. انہوں نے ریسیور کان سے لگایا ہی تھا کہ بہت زور سے اچھلے. چند سیکنڈ تک وہ دوسری طرف کی بات سنتے رہے، پھر بہت زور سے چلائے، نہیں نہیں. ریسیور رکھ کے وہ ان کی طرف موڑے. اس وقت تک وہ سب بری طرح بے چین ہو چکے تھے. کیا ہوا جمشید؟ جلدی بتاؤ. ہوا نہیں، ہونے والا ہے. اور وہ کیا؟ دوسرا دھماکہ، وہ بھی ہمارے دفتر میں کل ٹھیک 9 بجے. کیا؟
فون کرنے والا وہی تھا جس نے پہلے دھماکے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ دوسرے دھماکے کا انتظار کرو. اب اس نے ایک قدم آگے اور بڑھایا ہے اور یہ کہ دھماکہ ہمارے دفتر میں ہوگا اور وہ بھی کل صبح. ارے باپ رے، اس کا مطلب ہے اس نے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ وہ دھماکہ کر کے دکھائے گا. آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں، فرزانہ بڑبڑانے انداز میں بولی. یہی بات ہے. اللہ اپنے رحم فرمائے. اسی وقت انسپکٹر جمشید نے آئی صاحب کے نمبر ملائے. ان کی آواز سنتے ہی بولے السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جمشید، خیر تو ہے؟ میں تمہاری آواز میں بہت گھبراہٹ محسوس کر رہا ہوں. آپ نے شوکان کیمیکل ورکس میں دھماکے کی خبر تو سنی لی ہوگی سر. ہاں جمشید، بہت افسوسناک سانحہ ہے. مجرم آپ دوسرا دھماکہ کرنا چاہتا ہے اور اسے اس دھماکے کے سلسلے میں باقاعدہ چیلنج دیا ہے. کیا مطلب؟ اس کا کہنا ہے کہ آپ وہ دوسرا دھماکہ کرے گا. ہم لوگ اس دھماکے کو روک سکتے ہیں تو روک لیں. بھلا ہم کس طرح روک سکتے ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ دھماکہ ہوگا کہاں؟ یہی تو اہم بات ہے سر. انہوں نے بتا دیا کہ دھماکہ کہاں ہوگا. بہت خوب، پھر ہم اس کو انشاءاللہ روک لیں گے. وہ کہاں کرے گا دھماکہ؟ آئی جی صاحب نے پوچھا. ہمارے اپنے دفتر میں. کیا؟ وہ چلا اٹھے. اور صبح ٹھیک 9 بجے. کیا وہ پاگل ہے؟ بھلا وہ کس طرح یہ دھماکہ کر سکے گا جبکہ اس نے پہلے سے وقت اور جگہ بھی بتا دی؟ یہی تو بات ہے سر. اس کے پاس دھماکے کرنے کا کوئی بہت ہی انوکھا طریقہ ہے. اس میں بم نہیں پھٹتا، نہ کوئی چیز ٹکڑوں میں تبدیل ہوتی ہے. وہ کسی گیس بم کا استعمال کرتا ہے اور کمرے میں دھماکہ ہوتا ہے اور کمرے میں گیس پھیل جاتی ہے اور کمرے میں موجود لوگ آنن فانن موت کی نیند سو جاتے ہیں. اس سے پہلے دھماکے میں صرف ایک لفافے سے کام لیا گیا ہے. لفافہ؟ کیا مطلب؟ ڈاک کے ایک عام لفافے میں جتنا بڑا ایک سادہ سا لفافہ اس کمرے سے ملا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ملی. یہ تو بہت خوفناک بات ہے، لیکن خیر ہم صبح ایسا کوئی لفافہ اندر آنے ہی نہیں دیں گے، آئی جی صاحب نے کہا. ضروری نہیں ہے سر کہ وہ ایک عام لفافے میں کرے. گیس بم کا مواد کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز دفتر میں پہلے ہی سے پہنچ چکی ہو. نہیں، اس کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا. لیکن آپ فکر نہ کریں، کل صبح دفتر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اور تمام ملازم باہر رہیں گے. پھر اگر وہ 9 بجے دھماکہ کرے گا تو اسے بھلا کیا نقصان ہوگا؟ لیکن جمشید، اخبارات یہ خبر شائع تو کریں گے کہ ہم دھماکہ ہونے سے نہیں روک سکے. کیا یہ بات ہمارے ادارے کے لیے توہین آمیز نہیں ہوگی؟ آئی جی صاحب نے کہا. بالکل ہوگی سر. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وہ دھماکہ نہ کر سکے، انسپکٹر جمشید نے پورا سن لہجے میں کہا. ٹھیک ہے جمشید، بس تم کام شروع کر دو. آپ فکر نہ کریں سر، کل دفتر کے لوگ دفتر میں داخل نہیں ہوں گے. یہ اعلان آپ کرا دیں. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور پھر انہوں نے فون بند کر دیا. دوسرے دن وہ صبح سویرے منہ اندھیرے دفتر پہنچ گئے. پروفیسر داؤد نے اپنے آلات اور ان سب نے اپنے طریقے کے مطابق دفتر کی تلاشی شروع کی. انہوں نے چپا چپا چھان مارا لیکن کہیں سے بھی کوئی چیز نہ مل سکی. انہوں نے ایک بار پھر تلاشی شروع کی لیکن ناکامی آڑے آئی. آخر وہ دفتر سے نکل آئے. سارا محکمہ پہلے ہی دفتر کے باغ میں کرسیاں ڈالے بیٹھا تھا. آئی جی صاحب بے چینی کے عالم میں ان کی طرف بڑھے. کیا رہا جمشید؟ کوئی سراغ ملا؟ ابھی تک نہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، 9 بجے ہم عمارت کے اندر ہی ہوں گے اور دیکھیں گے کہ دھماکہ کہاں اور کیسے ہوتا ہے. کیا کہا جمشید؟ اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں بھائی. وہ گھبرا گئے. وہ دھماکہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہوگا سر. پروفیسر داؤد ہمارا اس کا انتظام کر چکے ہیں. اوہ اچھا، لیکن پھر بھی 9 بجے سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر لو. اس کے بعد تم باہر نکل آؤ. میں اسی کو بہتر خیال کرتا ہوں اور تمہیں یہی حکم دیتا ہوں. بہت بہتر سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. ایک بار پھر وہ عمارت کے اندر داخل ہو گئے. ابھی 9 بجنے میں کافی وقت تھا، اس لیے وہ بغیر کسی گھبراہٹ کے عمارت میں گھوم پھر سکتے تھے، جبکہ ان کے علاوہ اور کسی نے اندر داخل ہونے کی جرات تک نہیں کی. اس پر ہم یہ معلوم کر کے رہیں گے کہ دھماکہ کیا کیسے جائے گا، انسپکٹر جمشید نے پورے اعتماد سے کہا. انشاءاللہ، جواب میں وہ ایک ساتھ بولے. انہوں نے ایک ایک چیز کا جائزہ شروع کر دیا. اچانک پروفیسر داؤد چلا اٹھے. میں نے جان لیا. کیا جان لیا انکل؟ مہربانی فرما کر جلدی سے بتا دیں کہ ہم بھی جان لیں. یہ کہ بم کہاں موجود ہے. تب پھر بتائیں نا، کہاں ہے بم؟ اس کمرے میں ایک لفافہ موجود ہے. ہم کوشش کے باوجود اب بھی اس کو نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن اس سے اتفاق کہہ لیں کہ آخر وہ مجھے نظر آ گیا. وہ لفافہ کہاں ہے انکل؟ انہوں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا. اور پروفیسر داؤد صاحب 9 بھی تو بجنے والے ہیں، ایسا نہ ہو دھماکہ ہو جائے. یہ دیکھو بھائی، یہ رہا لفافہ. انہوں نے دیوار پر لگے فریم کی طرف اشارہ کیا. حد ہو گئی انکل،
کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ فاروق بول اٹھا۔ نہیں، یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ مجھ سے کسی نے نہیں کہا، لیکن آپ نے لفافے کی طرف نہیں کلاک کی طرف اشارہ کیا، اور یہ لفافہ تو نہیں، یہ تو کلاک ہے۔ بھائی اس کلاک کے پیچھے دیکھ لو، لفافہ مل جائے گا، کیونکہ ہم نے اب تک ہر جگہ دیکھ لیا ہے، بس ایک یہ جگہ رہ گئی ہے۔ اچھی بات ہے، یہ کہہ کر محمود فریم کے نزدیک چلا گیا۔ اور 9 بجنے میں ابھی صرف چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، پروفیسر داؤد نے کہا۔ محمود نے فریم اتار لیا، فوراً ہی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا لفافہ انہیں نظر آیا۔ پروفیسر داؤد اس کی طرف جھپٹے اور دیوار سے اتارتے ہی باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ اس لفافے سے عمارت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اور وہ بھی پروفیسر داؤد کی احتیاطی تدابیر کی بنا پر اس سے محفوظ تھے، اسی لیے اس کو لے کر باہر کی طرف دوڑ لگانے کی وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ بھی ان کے پیچھے بھاگے۔ پروفیسر داؤد نے لفافہ باغ میں ایک طرف رکھ دیا اور اس کے بعد انہوں نے اس سب لوگوں کو اس سے دور ہٹ جانے کے لیے کہا، ساتھ ہی انہوں نے ان کے نزدیک چند چیزیں جلدی جلدی رکھ دی۔ دراصل وہ جاننا چاہتے تھے کہ لفافے میں سے کون سی گیس خارج ہو رہی ہے۔ ان چیزوں میں لٹمس پیپر وغیرہ جیسی چیزیں تھیں۔ پھر وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور 9 بجے کا انتظار کرنے لگے۔ معزز سامعین، آپ لوگوں نے ابھی سنا تھا انسپیکٹر جمشید کی سیریز گمشدگی کا راز، اس کا پہلا پارٹ یعنی ہاف پارٹ، اور اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے ہاف پارٹ وہ آپ سنیں گے اس کی دوسری ایپیسوڈ میں۔ تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ اس کے بعد آنے والی گمشدگی کا راز کا اگلی ایپیسوڈ آپ دیکھ سکیں، جو کہ کمپلیٹ ایپیسوڈ ہوگی، اور پھر اس کے بعد اور اشتیاق احمد کی نئی آنے والے ناولز جو کہ بہت مزے کے، بچوں کے پسندیدہ ہیں، بڑوں کے بھی پسندیدہ ہیں، اور بہت زیادہ جاسوسی کے ناول آپ دیکھ بھی سکیں تصویروں کے ذریعے، اور بھی ہم سن بھی سکیں۔